والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا۔ اللہ پاک نے اپنے پسندیدہ بندوں کی نشانیاں جہاں ذکر فرمائی ہیں، اپنے محبوب بندوں کی علامتیں ذکر فرمائی ہیں، ان علامتوں میں سے ایک علامت اور نشانی یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اذا انفقوا، جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، خرچ میں فضول خرچی نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے، اور ولم یقتروا، بخل سے بھی کام نہیں لیتے، وکان بین ذالک قواما، اور وہ اعتدال کے ساتھ درمیانہ روی سے خرچ کرتے۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث میں اس مضمون کو اس طرح سے ذکر فرمایا، الاقتصاد فی المعیشہ، آپ نے ارشاد فرمایا اقتصاد اختیار کرنا، درمیانہ روی اختیار کرنا خرچ کرنے کے اندر، الاقتصاد فی النفقہ، خرچ کرنے میں درمیانہ روی اختیار کرنا، نصف المعیشہ، اس میں انسان کی معاش کا آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ اگر آدمی خرچ میں اعتدال اختیار کرے۔ یوں سمجھو کہ ایک آدمی اگر قلاش ہے، فقر و فاقے میں مبتلا ہے، تنگ دستی میں مبتلا ہے، اور مال کی کمی میں مبتلا ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسے حالات میں کیا حل سمجھایا کہ وہ اعتدال اختیار کرے۔ جب اعتدال اختیار کرے گا تو سمجھ لیں کہ اس کی آدھی پریشانی تو وہاں سے دور ہو گئی، اس کی آدھی مشکل تو وہاں سے حل ہو گئی۔ لوگ آتے ہیں، جناب اتنا قرضہ ہو گیا، میں اتنے کا مقروض ہو گیا، اور گھر میں بڑی تنگی آ گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ قرض آنا یا اتنی تنگی آنے کے باوجود بھی کیا ان کے گھر کے خرچ میں اعتدال ہے؟ اگر گھر کا خرچ آپ پوچھیں تو خرچ میں بے اعتدالی۔ ہاں، یہ ضرور تمنا کریں گے کہ کوئی وظیفہ بتا دیں، یہ ضرور تقاضا کریں گے کہ کوئی دعا بتا دیں، دعا بھی بتا دی، وظیفہ بھی بتا دیا، پھر بھی معاملہ حل نہیں ہو رہا، اس لیے کہ جو عمل تھا وہ عمل نہیں کیا۔ صرف اور صرف اس دعا سے، صرف اور صرف اس وظیفے سے بات نہیں بنتی جب تک انسان اس عمل میں نہ آئے، انسان اس کا سبب ہی نہ اختیار کرے، اور آدمی یہ کہے کہ میں دعا تو کر رہا ہوں۔ جس طرح سے معاش کا سبب آدمی اختیار کرتا ہے، ملازمت اور مزدوری کے لیے، تجارت کے لیے محنت کرنا وہ اپنا سبب سمجھتا ہے کہ میں یہ سبب اختیار کروں گا، اسی طرح سے اپنے اخراجات میں برکت کس طرح سے پیدا ہو جائے، اس کے لیے بھی مستقل ایک عمل ہے، مستقل کام ہے، مستقل ہدف ہے۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح سے اعتدال کی زندگی بتا رہے۔